لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 66 باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها، اونٹوں کا اور دیگر معقول اللحم جانوروں کا پیشاب، اسی طرح بکریوں کا ومرابضها اور ان کا باڑا جہاں بکریوں کو باندھا جائے رکھا جائے. بات ہو رہی تھی وضو کے لیے طیب اور طاہر پانی کا ہونا، کون سا پانی پاک ہے کون سا ناپاک. اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ جانور جن کو ذبح کر کے گوشت ان کا کھایا جاتا ہے، جن کو اصطلاح کے اندر معقول اللحم کہا جاتا ہے، ان کا گوبر ان کا پیشاب نجس نہیں ہے. کپڑے کو لگے جسم کو لگے تو اگر بغیر دھونے کے نماز پڑھی جائے تو نماز درست ہوگی. اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اثر بیان کرتے ہیں جو متصل سند کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ابو نعیم ان کی کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ وصلی ابو موسیٰ فی دار البرید والسرکین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار البرید میں والسرکین اور گوبر والی جگہ پر نماز پڑھی. والبریۃ الی جنبہ، حالانکہ کھلا میدان ان کے پہلو میں تھا. وسیع اور کھلا میدان بھی ایک طرف کو پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود دار البرید اور سرکین جگہ پر نماز پڑھی. فقال ہا ہنا وثم سواء، اور فرمانے لگے کہ اس جگہ نماز پڑھنا اور وہ کھلے میدان میں نماز پڑھنا یہ برابر ہے. نماز کی قبولیت میں کوئی فرق نہیں. نماز کے صحیح ہونے میں یہ دار البرید میں گوبر والی جگہ وہاں پڑھنا اور دوسری جگہ جس کے اندر یہ چیزیں نہیں وہاں پڑھنا یہ برابر ہے. دار البرید سے مراد برید ڈاک کو کہتے ہیں، تو دار البرید ڈاک کے لیے جو خاص جگہ مقرر اور متعین کی جاتی ہے. چونکہ پہلے دور میں ڈاک کا نظام آج کی طرح نہ تھا، بلکہ اس کے لیے جو شاہی خطوط ہوتے تھے، سرکاری خطوط ہوتے تھے، ان کو پہنچانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ فاصلے پر ایک استبل خانہ ہوتا تھا، گھوڑے وہاں تیار ہوتے تھے جس کو دار البرید کہتے تھے. آج ہم اس کو ڈاک خانہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں تیز رفتار گھوڑے تیار کر کے رکھے ہوتے. ایک سرکاری آدمی وہ سرکاری خط تھیلی کے اندر جو سیل بند ہوتی اس کو لیتا، تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا، اس کو دوڑاتا. وہ 8 میل 10 میل 15 میل گھوڑے کو دوڑاتا جاتا. تو جب اس کی منزل آتی، ایک منزل مثلا 10 میل اس نے طے کرنا ہے، تو 10 میل کے فاصلے پر ایک دار البرید بنا ہوتا. تو وہ دور سے تیز رفتار گھوڑے پر آتا ہوا سرکاری آدمی دیکھ کر آگے والا ایک آدمی گھوڑے کے اوپر تیار بیٹھا ہوتا،
وہ آدمی پہنچتا، وہ ڈاک والا سرکاری تھیلا اس کو پکڑا دیتا، وہ لیتے ہی وہ اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیتا۔ وہ اسی طرح 10 میل 12 میل جتنی سطح پر بھی ہوتا، آگے دار البرید بنا ہوتا، وہاں کا گھوڑ سوار وہ تیار کھڑا ہوتا، وہ اس سرکاری چیز کو وصول کر کے اسی طرح آگے گھوڑا دوڑانا شروع کرتا۔ اس طرح جہاں اس کو پہنچانا مقصود ہوتا تھا تو ڈاک کے ذریعے اس طرح یہ چیز پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی خیانت بھی نہ ہوتی اور جلدی ہی چند گھنٹوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز پہنچا دی جاتی۔ تو یہ راستے کے اندر جو گھوڑا اور گھوڑ سوار تیار کر کے جگہ ہوتی تھی اس کو دار البرید کہتے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ جہاں گھوڑوں کو باندھا ہوا ہے، تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہاں ان کا بول و براز بھی گرتا ہوگا، بول و براز بھی ہوگا۔ تو اس طرح کی جگہ پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے۔ بس سرکین منا گوبر وغیرہ گائے بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے ان کی جگہ پر بھی وہ نماز پڑھ لیتے تو ثابت ہوا کہ معقول اللحم جانور ان کا بول و براز یہ نجس نہیں۔ اگر زمین ایسی ہے جہاں گوبر وغیرہ ہے، جانوروں کا معقول اللحم جانور کا بول و براز ہے، تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیچھے آ چکا ہے کہ وہ طہارت کے بارے میں بڑی سختی اور شدت کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ پیشاب کرنے کے لیے بھی انہوں نے بوتل رکھی ہوئی تھی تاکہ زمین پر اگر پیشاب کیا جائے تو کوئی چھیٹا اڑ کر کپڑے پر یا جسم پر نہ گر جائے، اس قدر احتیاط کرتے تھے۔ تو جب وہ طہارت کے بارے میں اس قدر احتیاط کرنے والے تھے تو پھر انہوں نے دار البرید اور سرکین والی جگہ پر نماز پڑھی ہے، تو یقیناً یہ ان کے نزدیک نجس نہیں ہے۔ اگر نجس ہوتے تو نجس والی چیز سے تو اتنا اجتناب کہ خود اپنا پیشاب کرنے کے لیے بھی اتنی احتیاط کرتے کہ بوتل رکھتے کہ کوئی قطرہ زمین پر گرنے کی وجہ سے کوئی چھینٹ وغیرہ نہ آ جائے۔ باقی ان کا یہ فرمانا کہ اس دار البرید پر یا دار سرکین پر اور خالی جگہ پر نماز پڑھنا برابر ہے، یہ برابر تھا نماز کی صحت کے بارے میں۔ تو باقی اگر خشوع خضوع کے اندر صاف ستھری جگہ ہے، وہاں بول و براز بھی نہیں، اس کا کوئی بو وغیرہ بھی نہیں، کھلی صاف ستھری جگہ، وہاں دل زیادہ مطمئن ہو کر انسان خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے تو یقیناً فطر نماز میں فرق آئے گا۔ لیکن فی نفس ہی انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہاں بھی جائز وہاں بھی جائز۔ باقی بسا اوقات کھلی جگہ پر پڑھنے سے طبیعت کے اندر بڑی فرحت اور بڑی اس کے اندر جولانی اور بڑی اس کے اندر للہیت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی تانگ اور محفوظ جگہ پر جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حدیث نمبر 233 قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس قال قادم اناس من اقل او ارینا فاجتووا المدینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقل یا ارینا قبیلے کے کچھ لوگ آئے۔ یہاں آؤ یہ تردد کے لیے نہیں ہے بلکہ آؤ جو ہے یہ واو کے معنی میں ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کل 8 افراد تھے، 4 ارینا قبیلے میں سے، 3 اقل قبیلے میں سے اور 1 کسی اور قبیلے کا آدمی تھا۔ یہ کل 8 آدمی تھے، 4 ارینا قبیلے میں سے تھے اور 3 اقل، 4 اور 3 7 ہو گئے، اور 1 کسی اور قبیلے کا تھا۔ یہ 8 آدمی یہ مدینہ میں آئے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی۔ دیہاتی آدمی، دیہاتوں کا انداز تھا تو شہری زندگی ان کو موافق نہ آئی۔ پیٹ ان کے پھول گئے، رنگ پیلے ہو گئے،
جگر جو ہے وہ کام کرنا اس نے کمزور ہو گیا۔ انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں یہ بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں۔ تو چونکہ آپ جانتے تھے کہ ایک تو یہ کہ ان کی بدوی زندگی ہے، تو ان کو اسی طرح کی زندگی کا ماحول ہی ان کو بہتر رہے گا۔ دوسرا، یہ پہلے بھی اونٹ چرانے والے، اونٹوں کا دودھ پینے والے، اونٹوں کے ساتھ تعلقات، تو اونٹ کا دودھ جو ہے یہ پیٹ کی جملہ امراض کے لیے بہترین مفید ہے۔ پیٹ کی، جگر کی بیماریوں کے لیے اونٹنی کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا دودھ اور ان کا پیشاب جو ہے تم پیو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کیا۔ یہ 15 اونٹنیاں تقریباً آپ نے ان کو دی تھیں، اور چرانے والا آدمی بھی ساتھ دیا کہ یہ بیمار ہیں، چلو زیادہ چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے تو یہ کام آپ اپنا ریسٹ کریں، آرام کریں، تو ان کو دودھ تازہ بتازہ ان کو دودھ پلایا جائے۔ لیکن ہوا یہ، جب یہ صحت مند ہو گئے تو مدینے سے باہر 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی، آپ نے وہاں ان کو بھیج دیا کہ وہاں اپنی یہ اونٹنیوں کو چرایا کریں اور ان کو دودھ پیا کریں۔ جب یہ صحت مند ہو گئے تو ایمان تو دل میں اثر راسخ نہیں تھا، اوپر سے مفادات کے لیے یہ مسلمان ہوئے تھے، تو یہ اس چیز پر آمادہ ہو گئے کہ اب چرواہے کو قتل کر دیا جائے اور اونٹنیوں کو لے کر نکل جائیں ہم۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ چرواہے کو قتل کر دیں گے، اونٹنیوں کو لے کر نکل جائیں گے، دوسرے دن چوتھے دن خبر پہنچے گی، اس وقت ہم تتر بتر ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ انہوں نے پہلے تو اس چرواہے کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا۔ پہلے تو اس کی آنکھوں میں کانٹے چبو کر اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کی، تاکہ یہ ہمیں دیکھ نہ سکے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں۔ پھر ان کو ڈر ہوا کہ شاید یہ منہ سے شور وغیرہ کرے گا تو کسی کو پتہ چل جائے گا۔ پھر آخر انہوں نے اس کو شہید ہی کر دیا۔ اونٹنیوں کو ہاں کر لے گئے تو جلدی ہی خبر مدینہ میں پہنچ گئی کہ جو آدمی ایسے اونٹنیاں دے کر چھوڑے ہوئے تھے وہ تو تمام ڈاکو اور چور نکلے، تمام اونٹنیاں ہاں کر لے گئے، اور الٹا جو چرواہا تھا اس کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کے اندر کچھ آدمی بھیجے، تو چنانچہ ان کو پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے تیز رفتاری سے گئے اور راستے میں ان کو جا ملے اور ان کو گھراؤ کر لیا، گھراؤ کر کے ان کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے ان کو لایا گیا۔ لانے کے بعد جو اس کے ساتھ معاملہ ہوا پھر آگے حدیث میں بیان کر دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قادم اناسن آئے کچھ لوگ من اکلن او ارینا، اکل قبیلے سے یا ارینا قبیلے سے، فجتووا المدینہ، مدینے کی آب و ہوا انہوں نے ناموافق پائی، فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا بلقاحن، دودھ والی اونٹنیوں کا، یعنی آپ دودھ والی اونٹنیاں لیں اور فلاں جو چراگاہ ہے وہاں جا کے چرائیں اور ان کا دودھ وغیرہ پئیں، وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ پئیں ان کا پیشاب بھی اور ان کا دودھ بھی۔ اونٹنی کا دودھ جو ہے یہ بھی جیسے بتلایا کہ بہترین مفید ہے، اور اس طرح ان کا پیشاب بھی، اس طرح ضعف جگر جن معدے کی امراض ہے ان کے لیے یہ بہترین علاج ہے۔ فَانْطَلَقُوا، پس وہ چلے، فلما صحوا قاتلوا رعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ صحیح ہو گئے تو انہوں نے قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ فجعل خبر فی اول نہار، تو آئی خبر مدینہ میں، خبر آئی دن کے ابتدا میں، شروع دن کے اندر ہی خبر پہنچ گئی۔ فبعث فی آثارہم، تو آپ نے بھیجا ان کے پیچھے، ان کے پاؤں کے نشانات پر ایک کھوج لگانے والا اور کچھ دیگر افراد ان کے گرفتار کرنے والے بھیجے۔ فلما ارتفع النہار جیء بہم،
جب دن کچھ اونچا ہو چکا تھا تو ان کو لایا گیا. ابھی دن تھوڑا ہی اونچا ہوا تھا کہ یہ تمام کے تمام یہ ان کے پیچھے تعاقب کے اندر جو آدمی بھیجے تھے ان کو گرفتار کر کے لے آئے. فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، تو آپ نے حکم دیا کہ کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح کاٹے جائیں. وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی جائیں. جیسے انہوں نے ہمارے آدمی کی آنکھ میں سلائیاں بھی ڈالی اور کانٹے بھی چبو چبو کر ان کی آنکھوں کا نور ختم کر دیا، اس بیچارے کو ترسا ترسا کر اور طرح طرح کی اس کو مشقتیں اور تکلیفیں دے دے کر اس کو شہید کیا، قتل کیا. ان کو بھی ایسے ہی کرو. چنانچہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی گئیں. وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور ان کو حرہ میں پھینک دیا گیا، کھلے میدان کے اندر پھینک دیا. يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ، وہ پانی مانگتے رہے لیکن ان کو پانی نہ دیا گیا. آخر دم تک پانی مانگتے رہے لیکن ان کو پانی بھی نہ دیا، کیونکہ یہی سب کچھ انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ جو ان کو خدمت کے لیے دیا تھا، اور وہ الٹا بیچارہ ان کی خدمت کرے، انہوں نے اس کے ساتھ یہ برا سلوک کیا. راوی ابو قلابہ وضاحت فرماتے ہیں کہ قال ابو قلابہ فہؤلاء سرقوا وقتلوا وکفروا بعد ایمانہم وحاربوا اللہ ورسولہ، ان لوگوں نے 4 جرم کیے تھے، جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر آنکھوں میں سلائیاں ڈال کر آخر کار ان کو قتل کر دیا گیا. تو انہوں نے 4 جرم کیے تھے، 4 جرموں کی یہ سزا. فہؤلاء سرقوا، ان لوگوں نے چوری کی. ایک تو چور تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی اونٹنیاں دی تھی، وہ چوری کر کے بھاگ نکلے، اور چور کی سزا جو ہاتھوں کا کاٹ دینا. وقاتلوا، دوسرا انہوں نے قتل بھی کیا. ایک چرواہے کو جو آپ نے خدمت کے لیے دیا اس کو قتل بھی کیا، اور قتل کی سزا قتل ہے، یہ بھی ان کا جرم تھا، یہ بھی ان کو سزا ملنی تھی. وکافروا بعد ایمانہم، اور وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر بھی کیا، مرتد ہو گئے، اور مرتد کی سزا قتل ہے. وحارب اللہ ورسولہ، تیسرا انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کی مخالفت کی ہے، اللہ اس کے رسول کی سخت مخالفت کی ہے کہ دین کو چھوڑ کر جو آپ نے ان کے لیے خیر خواہی کے لیے ان کے لیے معاملات کیے تو انہوں نے تمام کا خلاف کیا. یہ تمام 4 جرم انہوں نے کیے تھے، چاروں جرموں کی سزا کے اندر ان کو پھر قتل کیا گیا. یہ حدیث امام بخاری 14 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں. اس جگہ ثابت یہ کیا کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، کہ ان اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا آپ نے حکم دیا. تو ثابت ہوا کہ اونٹوں کا دودھ، یہ اونٹوں کا پیشاب یہ نجس نہیں ہے. باقی جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ آپ نے دودھ اور پیشاب ان کو بطور علاج کے بتلایا تھا. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3018 میں یہ الفاظ ہیں بھی، آپ نے یہ بطور علاج بھی بتلایا تھا. اس سے بعد یہ استدلال کر لیا کہ معقول اللحم جانوروں کا جو پیشاب آپ نے استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ نجس نہیں، بلکہ وہ تو ایک علاج کے طور پر تھا. تو علاج جو ہے مجبوری کی شکل میں وہ حرام اور ممنوع چیزیں ان سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں نے یہ توجیہ نکالی. تو اس کے اندر ابو داؤد کی حدیث نمبر 3873 وہ ذہن میں رہے جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ حرام کے اندر شفا نہیں، حرام کے اندر شفا نہیں ہے. تو ثابت ہوا اگر یہ آپ نے صرف علاج ہی کے لیے ان معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کی اجازت دی تھی، تو حرام کے اندر اگر یہ ہے حرام ہی، صرف علاج کے طور پر یہ بیان جواز اس کا بیان کیا تھا، تو حرام کے اندر تو شفا ہے نہیں. یہ آپ کا خوب واضح فرمان ہے. تو ثابت ہوا کہ یہ نجس نہیں ہے، اور جب نجس نہیں ہے تو کپڑے پر لگیں، جسم پر لگیں، یا زمین پر ان کا بول و براز ہو تو وہاں نماز ادا کریں، تو نماز ادا کرنا درست ہوگا.
اس میں امام مالک، امام احمد، امام ابن خزیمہ اور امام ابن منذر اور امام ابن حبان، ان تمام کا نظریہ یہی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ کہ معقول اللحم جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بول و براز نجس نہیں ہے۔ اسلام نے یسر اور آسانی دی ہے، خصوصاً جو مال مویشیوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہے، تو ان کے لیے تو اگر ان کا بول و براز نجس قرار دے دی جائے تو ان کے لیے تو پاکیزگی اختیار کرنا، نماز پڑھنا تو انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ جو مال مویشیوں میں رہتا ہے، ذمہ داروں کی حالات، جنہوں نے ذمہ داری کے حالات معاملات دیکھے وہ جانتے ہیں کہ گائے بھینسیں بکریاں رکھی ہیں تو ان کے کپڑوں پر کوئی ان کے پیشاب کا، کوئی ان کے گوبر کا، کوئی ادھر ادھر چیزیں لگتی رہتی ہیں، تو اگر ہر بار وہ دھونے میں لگے ہیں تو یہ تو بڑی مشقت والا کام ہے۔ اس لیے اسلام نے نرمی دی ہے، تو کام کاروبار معاملات میں ان جانوں کا بول و براز لگ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 234، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال اخبرنا ابو تیاح یزید بن حمید عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنى المسجد فی مرابض الغنم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تعمیر ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے بکریوں کے باڑے میں بھی۔ مرابض جہاں بکریوں کو بند کر دیا جاتا ہے چار دیواری کے اندر یا کانٹے وغیرہ کی باڑ کی ہو اس میں، تو اس طرح جس کو باڑا کہا جاتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جہاں جانوروں کو رات رکھنے کے لیے چار دیواری یا کانٹے وغیرہ کی باڑ ہو تو وہاں ان کا بول و براز تو ہوگا ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے جہاں کہیں بھی موقع ہوتا ہوا نماز کا پڑھ لیتے، حتیٰ کہ بکریوں کے باڑے کے اندر بھی نماز پڑھ لیتے، اور بکریوں کا باڑا جو لازمی طور پر وہاں بول و براز تو ان کا ضرور گرا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ معقول اللحم جانوروں کا بول و براز یہ نجس نہیں ہے، بلکہ ان کی جگہ جہاں انہوں نے بول و براز کیا ہو تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ روایت میں امام بخاری صحیح بخاری کے اندر 9 مرتبہ لائے ہیں، اور 9 مرتبہ لا کر اس سے احکام یہ ثابت کیے کہ معقول اللحم جانور کا بول و براز یہ نجس نہیں، کپڑے پر لگے، جسم پر لگے، بغیر دھوئے کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جو لوگ اس کے نجس ہونے کے قائل ہیں وہ ان روایتوں کی بہت بعید قسم کی تعویلیں کر کے تو اپنے مسلک اور اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ یہ ان کا معقول اللحم جانوں کا بول و براز ہے تو نجس، لیکن یہ جو آپ نے اجازت دی تھی، مثلا اس روایت کا جواب یہ دیتے کہ آپ ان کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے، تو باڑے میں کون سی بکریاں ہمیشہ ہوتی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ باڑے میں بکریاں نہ ہو تو اس وقت نماز پڑھی ہو، تو ٹھیک ہے، پھر کون سا ثابت ہو گیا؟ بکریاں نہیں بھی تو ان کا بول و براز تو ہوگا ہی، اگرچہ وہ زمین کے اندر جذب ہو گیا ہو تو اس کی بو اور تعفن وغیرہ تو ہوگا، لیکن آپ نے یہ حکم نہ دیا کہ اس کو صاف ستھرا کیا جائے۔ جب حکم نہیں دیا تو صاف ظاہر کہ وہاں نماز آپ نے پڑھی ہے۔ اسی طرح پیچھے والے کا روایت جس کے اندر اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب کا حکم دیا تھا، وہاں یہ تعویل کرنا کہ یہ تو علاج تھا، علاج کے اندر تو مجبوری کی شکل میں چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا جواب ساتھ بتلا دیا کہ جب حرام کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس میں شفا نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ نجس ہوتی، اونٹوں کا پیشاب نجس ہوتا، تو پھر آپ اس کو بطور علاج کے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو
کما حق کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔